أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكي أو يذكر فتنفعه الذكر أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكي وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهي. ये आबस व तवल्ले तवल्ले में इमारत दोनों रावियों के लिए है। अंजे अहुल आमे ये जे इसके अंदर इमारत दोनों रावियों के लिए अल आमे ये सकता लाम तारीफ है, इसको दुल्लाम भी कहते हैं। लाम तारीफ के अंदर जो है क्या नाम है, खलफ के लिए वस्तन सिर्फ सकता है, खल्लाद के लिए वस्तन सकता और आत्म सकता दोनों वजूह है। वक्फन फिर इसकी तफसील यह है कि खलफ के लिए दो वजूह है, सकता और नकल हरकत, और खल्लाद के लिए इसमें जो है क्या नाम है, अगर साकिन गुलाम के अंदर अगर वो सकता करते हुए आ रहे हैं पीछे से तो फिर उनके लिए भी वक्फन ये दो वजूह है, नकल और सकता। और अगर वो हद में सकता करते हुए आ रहे हैं तो फिर वक्फन उनके लिए सिर्फ नकल है, हद में सकता और सकता नहीं है। बात समझ में आ रही है। इसी तरह आमे के अंदर इमारत दोनों रावियों के लिए है। और ये जा मध्य मुत्तसिल, मध्य मुनफसिल, मध्य लाजिम, तीनों मद्दात के अंदर जो है ना क्या नाम है, दोनों रावी तूल मत करते हैं। कौन सा मत करते हैं? तूल। इसी तरह यज़्ज़क्के के अंदर जो इमाला ये भी दोनों रावियों के लिए है। फतनफ़अु या आइन के ऊपर जो पेश पढ़ते हैं ये भी दोनों रावी पढ़ते हैं। और ये ज़िक्र के अंदर इमाला दोनों रावियों के लिए, मनिस्तग़नी के अंदर इमाला भी दोनों रावियों के लिए, तसद्दे में इमाला दोनों रावियों के लिए है। यज़्ज़क्के के अंदर इमाला दोनों रावियों के लिए, जेआ का इमाला दोनों रावियों के लिए है। यस्आ इमाला दोनों रावियों के लिए, यख्श इमाला दोनों रावियों के लिए है। तलह का इमाला भी दोनों रावियों के लिए है। कल्ला इन्नहु तज़किरह, कल्ला इन्नहा तज़किरह फमन शाअ ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم
فإذا جاءت الصاخة. یہ کلا انہا تذکرہ، یہ یہاں پہ جو ہے نا کیا نام ہے، ایک چیز آپ کو اضافی بتا دیتا ہوں، یہ سورۃ المدثر کے اندر کلا انہو تذکرہ ہے اور یہاں پر کلا انہا تذکرہ، تو یہ اس کے لیے ایک نقطہ آپ ذہن میں رکھیں کہ مدثر کے میم کے اوپر کیا ہے، پیش ہے، تو ادھر انہو ہوگا، انہو ہے، کیا ہے وہاں پر انہو، یہاں پر عبسہ کے عین کے اوپر کیا ہے، زبر ہے، تو انہا، یہ صرف جو ہے کیا نام ہے اس کے لیے ہے، ذہن میں رکھنے کے لیے، کس کے لیے ہے، یہ متشابہ ذہن میں رکھنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے، یہ آسان طریقہ کیا ہے اس کا، مدثر کے میم پر پیش ہے تو انہو، ادھر انہو ہے، اور یہاں پر عبسہ کے عین کے اوپر کیا ہے، زبر ہے، تو انہا، صحیح ہے۔ یہ میں نے ایک اضافی بات آپ کو متشابہات کو یاد رکھنے کے لیے بتائی۔ شیئا، یہ امالہ دونوں راویوں کے لیے ہے، قتل الانسان، یہاں پر جو سجدہ ہے یہ لام تعریف ہے، اس کو ذلام کہتے ہیں، ذلام کے اندر وصلاً خلف کے لیے صرف سجدہ ہے، خلات کے لیے سجدہ اور عدم سجدہ دونوں وجوہ ہے۔ من ای شیء خلق، من ای، من ای، من ای، یہ سجدہ جو ہے نا، یہ سجدہ بھی یہ مفصول ہے، کیا ہے، یعنی ساکن ایک کلمہ میں، حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، تو یہ سجدہ خلف کے لیے تو اس میں سجدہ اور عدم سجدہ دونوں وجوہ ہے، عدم سجدہ اولا ہے، اور خلات کے لیے اس میں کیا ہے، عدم سجدہ ہے۔ شیء ان، شیء ان کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے، یہ دونوں راویوں کے لیے سجدہ بھی ہے، اور خلات کے لیے سجدہ اور عدم سجدہ دونوں وجوہ ہے، خلات کے لیے سجدہ اور عدم سجدہ دونوں وجوہ ہے۔ ایک بات میں نے آپ کو بتائی تھی، پھر بھی آپ کو اس کی وضاحت کروں کہ ساکن اور حمزہ ایک کلمہ میں ہو تو صرف یہ کلمہ جو شیئن، شیئن، شیئن ہے، اس میں جو ہے کیا نام ہے قرات حمزہ سجدہ کرتا ہے، اس کے علاوہ باقی کسی ایسے حرف میں سجدہ نہیں کرتے ہیں کہ حمزہ اور ساکن ایک کلمہ میں جمع ہو، صحیح ہے نا، صرف اس کلمے میں کرتے ہیں، صحیح ہے۔ اور پھر اسی طرح فا وغیرہ، یہ وقفاً حمزہ جو ہے کیا نام ہے، اس میں تسہیل اور تحقیق دونوں وجوہ ہے۔ اذا شاء انشر، اس کے اندر جو ہے کیا نام ہے وقف، یہ امالہ دونوں راویوں کے لیے شیء کے اندر امالہ ہے۔ اسی طرح فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، یہ لام تعریف ہے، اس کو ذلام کہتے ہیں، ذلام میں وسطاً خلف کے لیے سکتہ ہے، اور خلات کے لیے سکتہ اور عدم سکتہ دونوں وجوہ ہے۔ اسی طرح جو ہے کیا نام ہے شققنا الارض، یہ بھی لام تعریف ہے، لام تعریف کے اندر جو ہے کیا نام ہے وسطاً خلف کے لیے صرف سکتہ ہے، خلات کے لیے سکتہ اور عدم سکتہ دونوں وجوہ ہے۔ وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہتا وابا، اس کے اندر جو ادغام تام ہوئے نا ان کلمات میں، نون ساکن یا تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں خلف ادغام تام کرتا ہے، خلف کیا کرتا ہے، ادغام تام کرتا ہے، یعنی جس طرح دیگر قراء لام اور را آنے کی صورت میں ادغام تام کرتا ہے، غنہ نہیں کرتے ہیں، اسی طرح خلف جو ہے نا کیا نام ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں ادغام تام کرتا ہے، غنہ نہیں کرتے۔ اسی طرح وَأَبَّا کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے وقفاً حمزہ میں تسہیل اور تحقیق دونوں راویوں کے لیے، حمزہ میں تسہیل اور تحقیق کیا ہے، دونوں راوی کے لیے۔ وَلِأَنْعَامِكُمْ، وَلِأَنْعَامِكُمْ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں جس طرح یہ وَلِأَنْعَامِكُمْ ہے، وقفاً دونوں راویوں کے لیے، اور یہ حمزہ کو یا متحرکہ سے تبدیل بھی کرنا جائز ہے دونوں راویوں کے لیے۔ وَلِيَنْعَامِكُمْ، وَلِأَنْعَامِكُمْ دونوں جو ہے نا کیا نام ہے وجود دونوں راویوں کے لیے ہے۔ فَإِذَا جَاءَتْ، یہ جے کے اندر جو امالہ یہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے، جے کے اندر امالہ کیا ہے، دونوں راویوں کے لیے، صحیح ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة۔
یہ من عقی انہوں نے غنہ کیا، یہ نون ساکن ایک کلمہ میں اور حمزہ دوسرے کلمہ میں، اس کو ساکن مفصول کہتے ہیں، منفصل بھی کہتے ہیں، مفصول بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں خلات کے لیے تو عدم سکتہ ہے، خلف کے لیے عدم سکتہ اور سکتہ دونوں وجوہ ہیں، عدم سکتہ اولا ہے خلف کے لیے۔ اسی طرح وَأَبِيهِ وقفاً حمزہ میں تسہیل اور تحقیق دونوں راویوں کے لیے ہے، دونوں راویوں کے لیے دونوں وجوہ جائز ہے، تحقیق سے بھی پڑھنا جائز ہے اور تسہیل سے پڑھنا بھی جائز ہے۔ یغنی یہاں پر ادغام تام انہوں نے کیا، ادغام تام نون ساکن یا تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں ادغام تام خلف کرتے ہیں، خلف کے لیے ادغام تام ہوتا ہے۔ اسی طرح وجوہ یومئذ، اور یہ دونوں جگہ وجوہ یومئذ جو ہے نا کیا نام ہے، اس میں بھی ادغام تام ہے، اور یہ ادغام تام خلف کے لیے ہے، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں خلف ادغام تام کرتے ہیں، جس طرح دیگر قراء لام اور را آنے کی صورت میں ادغام تام کرتے ہیں، خلف اسی طرح واو اور یا آنے کی صورت میں ادغام تام کرتے ہیں۔ صحیح ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت۔ یہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، اس کے اندر بھی اگر موجودہ پر وقف کریں گے، اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے وقفاً نقل جو ہے نا وہ بھی صحیح ہے اور نقل زیادہ قوی ہے، اور بعض کے نزدیک جو ہے نا کیا نام ہے ادغام بھی ہے، لیکن ادغام اس میں کیا ہے ضعیف ہے، اور اسی طرح اس میں تحقیق بھی جائز ہے، اس میں تحقیق بھی جائز ہے۔ اور سہیلت جو ہے نا کیا نام ہے، اس کے اندر ابدال بھی ہے اور اس کے اندر تصویر بھی، ابدال بھی ہے اور تصویر بھی ہے۔ انہوں نے ابدال سے پڑھا یعنی حمزہ کو واو سے تبدیل کر کے پڑھا، اسی طرح حمزہ کو حمزہ ہی پڑھیں لیکن اس میں کیا کریں تسہیل کریں، وہ بھی جائز ہے، اور یہ دونوں صورتیں وقفاً ہے اور دونوں راویوں کے لیے ہیں، دونوں راویوں کے لیے دونوں صورتیں وقفاً ہیں۔ بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت۔ یہ آپ نے دیکھا نشرت کے اندر جو نا نشرت تشدید کے ساتھ ہے اور سعرت بغیر تشدید کے سعرت، دونوں راویوں کے لیے۔ وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت۔ اس کے اندر جو ہے نا مد منفصل میں، مد متصل میں، اسی طرح مد لازم میں، تینوں مدات کے اندر جو ہے نا طول ہے دونوں راویوں کے لیے۔ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون۔ انہوں نے ملا کے پڑھا، یہ نون تنوین ہے، نون تنوین کے بعد واو آیا ہے، خلف کے لیے نون ساکن یا نون تنوین کے بعد واو اور یا آ جائیں تو ان کے لیے ادغام تام ہے، یعنی غنہ نہیں ہے۔ اس طرح دیگر روایات میں 4 حروف کے اندر ادغام تام ہوتا ہے، 2 حروف میں ادغام تام ہوتا ہے اور 4 میں ادغام ناقص ہے، تو خلف کے لیے 4 حروف میں ادغام تام ہے، 2 میں ادغام ناقص ہے، لام اور را میں بھی تام ہے، واو اور یا میں بھی تام ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ
بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. یہاں پر وَلَقَدْ رَأَى یعنی را کے زبر اور حمزہ میں جو کڑا زبر ہے ان دونوں میں امالہ ہے دونوں راویوں کے لیے، دونوں میں امالہ ہے دونوں راویوں کے لیے. اور بالکفر بالمبین کے اندر جو سکتہ ہے یہ خلف کے لیے تو اس میں سکتہ ہے، یہ جو لام ہے لام تعریف ہے، خلف کے لیے اس میں کیا ہے سکتہ ہے، اور خلاد کے لیے سکتہ بھی ہے اور عدم سکتہ بھی ہے، لیکن خلاد کے لیے سکتہ مقدم ہے، اس میں سکتہ کیا ہے مقدم. وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العظيم. لمن شاء اس کے اندر انہوں نے امالہ کیا، اور آپ کو میں نے بتایا کہ امالے والے کلمات کو بتایا تھا آپ کو میں نے، شاء میں بھی ان کے لیے امالہ ہے. پھر اسی طرح منکم ان یستقیم میم جمع میں سکتہ ہے، میم جمع میں کیا ہے سکتہ ہے، اور میم جمع کا سکتہ جو ہے یہ دونوں راویوں کے لیے ہے. میم جمع کا سکتہ کس کے لیے ہے؟ نہیں سکتہ دونوں کے لیے نہیں ہے. میم جمع میں سکتہ جو ہے نا کہنا میں خلف کے لیے، کس کے لیے ہے؟ میم جمع میں سکتہ خلف کے لیے ہے، اور ادغام تام جو ہے نا کہنا ادغام تام بھی خلف کے لیے، ادغام تام بھی ان یستقیم، اسی طرح ان یشاء اللہ، یہ دونوں کیا ہے خلف کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں یہ اصل میں مفصول ہے نا، میم جمع کیا ہے مفصول ہے، اور مفصول میں خلف کے لیے سکتہ ہے، خلاد کے لیے عدم سکتہ. خلاد کے لیے کیا ہے